ایپیسوڈ اسٹارٹ ہوتا ہے تو شینگ شی کو کافی میسیجز کرتا ہے مگر وہ ایک کا بھی رپلائی نہیں دے رہی ہوتی، اسی لیے اسے فکر ہونے لگتی ہے۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ اتنی رات کو شی ہاسپٹل گئی ہوئی ہے، اور یہ جانتے ہی وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اسی وقت شینگ ہائی کے لیے نکل پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ زنگ بھی چل پڑتا ہے کیونکہ اسے بھی فکر ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں شی کا بخار بڑھ جاتا ہے، اسی لیے وہ ہاسپٹل آ جاتی ہے اور اپنے ساتھ کمپنی کے لیے مائلن کو بلا لیتی ہے۔ مگر مائلن کے پیچھے پیچھے شی کا باس بھی آ جاتا ہے اور یہاں شی کی کیئر کر رہا ہوتا ہے، مگر شی مائلن پر غصہ کر رہی ہوتی ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ لے کر کیوں آ گئی، کیونکہ شینگ بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ ویسے تو شی اپنے باس کو لمٹ میں ہی رکھتی ہے، نہ ہی اس سے زیادہ فری ہوتی اور نہ ہی اسے فری کراتی۔ اتنے میں جیسے ہی شینگ ہاسپٹل پہنچتا ہے تو وہاں اس کی ملاقات شی کے باس سے ہوتی ہے، اور اسے وہاں دیکھ کر شینگ شوق ہو جاتا ہے کہ آخر یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ مگر شینگ ان سب چیزوں کو اگنور کر کے ڈائریکٹ شی کے پاس پہنچتا ہے اور اس کی فکر کرنے لگتا ہے کہ تمہیں اتنا تیز بخار ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں۔ اب شی کا خیال رکھنے کے لیے شینگ آ جاتا ہے، اسی لیے مائلن شی کے باس کو لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے، مگر وہ جانے سے پہلے شینگ سے کہنے لگتا ہے کہ کیا تم پوری رات شی کا خیال رکھ سکتے ہو، اس کے ساتھ یہاں رکے رہ سکتے ہو۔ شینگ کو تو ویسے بھی اس کی موجودگی یہاں بالکل برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، اور اوپر سے اس کے یہ سوالات سن کر اس کا خون کھول جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ میں شی کا ہسبینڈ ہوں، میں اس کا خیال نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھے گا۔ زنگ بھی یہاں شی کی فکر میں ہی شینگ کے ساتھ آیا ہوتا ہے، مگر ان سے ایسے ہی کہنے لگتا ہے کہ میں شینگ کو یہاں چھوڑنے کے لیے آیا تھا، اب میرا کام پورا ہوتا ہے اسی لیے میں بھی چلتا ہوں۔ اب شینگ کو غلط نہ لگے کہ اس کا باس اس کے ساتھ ہاسپٹل تک کیوں آیا تھا، اسی لیے شی اسے پہلے ہی ایکسپلین کرنے لگتی ہے کہ میں نے اسے نہیں بلایا تھا، وہ خود ہی آ گیا۔ تو شینگ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں، مگر اس کی شکل سے صاف دکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ جیلس ہو رہا ہے، اسی لیے شی اسے کس کر کے اس کا مون ٹھیک کرنے لگتی ہے۔ اب اس ہاسپٹل کے اندر سارے روم فل ہوتے ہیں، اسی لیے شی کو بیٹھے بیٹھے ڈرپ لگوانی پڑ رہی ہوتی ہے۔ اب ڈرپ لگانے کی وجہ سے بھی کافی گھنٹے بیٹھے رہنا پڑے گا، اسی لیے شینگ کو گوارا نہیں ہوتا کہ شی ایسے انکمفرٹیبل طریقے سے بیٹھی رہے، اسی لیے وہ فوراً ہاسپٹل چینج کر دیتا ہے اور اس کے لیے روم ارینج کر دیتا ہے۔ اب شینگ اپنی فیلنگز کا کھل کے اظہار نہیں کرتا، اسی لیے شی کی سوئی اس کے جیلس ہونے پر اٹک جاتی ہے، اور وہ بار بار یہ سوال کرتی رہتی ہے کہ جب تم جیلس ہو رہے تھے تو تمہیں کیسا فیل ہو رہا تھا۔ شینگ کہتا ہے کہ مجھے بالکل اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا، مجھے برا لگ رہا تھا، مگر شی پھر بھی اسے ڈیٹیلنگ مانگ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کھل کر بتاؤ۔ تبھی شینگ بہانہ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے کہ تم بہت ٹف سوال کر رہی ہو۔ دوسری ہی طرف زنگ شنگھائی میں ہی ہوتا ہے اور وہاں اپنے انکل کے ساتھ بیٹھ کر وہ ڈرنک پینے لگتا ہے، اور وہ اتنی زیادہ ڈرنک پی لیتا ہے کہ بہت ڈرنک ہو جاتا ہے کہ اسے واپس گھر تک لے کر جانے کے لیے فائے کو آنا پڑتا ہے۔ مگر جب یہ لوگ واپس زینجیانگ جا رہے ہوتے ہیں تو اسی کے دوران کچھ چور آ جاتے ہیں جو کہ فائے سے پیسے وغیرہ مانگنے لگتے ہیں، مگر حیرت کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ چیزیں لینے کے بعد بھی فائے اور زنگ کو مارنے لگ جاتے ہیں، اور زیادہ تو زنگ کو مار رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ آئے ہی زنگ کو مارنے کے لیے تھے۔ مگر جب انکل لن وہاں پہنچتے ہیں اور فائے جب ڈنڈا لے کر ان کی طرف آتا ہے تو وہ لوگ ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں، اور زنگ کے ڈرنک ہونے کی وجہ سے ہی وہ اتنا پٹ جاتا ہے اور انہیں نہیں مار پاتا۔ اب یہیں سے ہی زنگ ہاسپٹل چلا جاتا ہے کیونکہ یہ جانتا ہے کہ گھر پہ وین اس کا انتظار کر رہی ہوگی، اور اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ پریشان نہ ہو جائے، اسی لیے یہ ہاسپٹل چلا جاتا ہے۔ دوسری ہی طرف شی کے پورے پیروں پر اے سی کی ہوا جا رہی ہوتی ہے، اسی لیے شینگ اے سی بند کروا کر آ جاتا ہے۔ تو شی اس سے کہتی ہے کہ تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو، میں نے بلینکٹ اوڑا ہوا تو ہے۔ تو شینگ شی کو بتا دیتا ہے کہ تمہاری عادت ہے رات کو بلینکٹ ہٹا دینے کی۔ یہ بات سن کر شی بالکل یقین نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ دوسری ہی طرف وہاں شی سونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی اور شینگ سے باتیں کیے جا رہی ہوتی ہے، اسی لیے نرس آ کر شی کو سونے کا کہتی ہے کہ آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ شینگ سمجھ جاتا ہے کہ جب تک میں جاگتا رہوں گا شی سونے کا نام نہیں لے گی، اسی لیے یہ فوراً سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے تاکہ شی بھی سو جائے، مگر شی تو نہیں سونے والی ہوتی اور شینگ کو پکارتی رہتی ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھ سے باتیں کرو، مگر شینگ جان بوجھ کر اس کی کسی بات کا کوئی رپلائی نہیں دے رہا ہوتا، اسی لیے وہ فوراً اس کے ساتھ صوفے پر ہی لیٹ جاتی ہے، یہ کہے گی کہ جب تک میں تمہاری باہوں میں نہ ہوں مجھے نیند نہیں آتی، اور اس کے پاس لیٹنے کے بعد ہی وہ سو جاتی ہے۔ دوسرے دن صبح جب زنگ واپس گھر آتا ہے تو وین اس کا پوری رات سے انتظار کرتی رہتی ہے، اور زنگ کی شکل پر ابھی بھی تھوڑے بہت چوٹ کے نشان ہوتے ہیں، اسی لیے وین سمجھ جاتی ہے اور اس سے سوالات کرنے لگتی ہے کہ آخر یہ سب کیا ہوا ہے، مگر زنگ اسے کچھ نہیں بتاتا، یہ کہہ دیتا ہے کہ میں غلطی سے گر گیا تھا۔ وین کو اس کی فکر ہو رہی ہوتی ہے مگر اچانک سے اس کی خود کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس کے ہارٹ میں درد ہونے لگتا ہے، اور الٹا زنگ کو اس کی فکر ہونے لگتی ہے۔
اب سنگھ تو اسے سچ نہیں بتا رہا ہوتا مگر پھر بھی وین کو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہوتی ہے، اسی لیے وہ انکل لن کے پاس آ جاتی ہے سچ جاننے کے لیے، اور انکل لن اسے نہیں چھپاتے اور بتا دیتے ہیں کہ ہمیں رستے میں کوئی چور مل گئے تھے اور انہوں نے ہی سنگھ کی یہ حالت کی ہے جب ہی وہ رات کو گھر نہیں آیا۔ اب یہ بات جان کر وین کو ایسا لگتا ہے شاید وہ صرف چور نہیں تھے بلکہ کسی نے جان بوجھ کر انہیں ہائر کیا تھا، اور اس کا شک اپنے بھائی چوان پر جاتا ہے، اسی لیے وہ آ کر اس سے پوچھنے لگتی ہے کہ سنگھ کو کچھ لڑکوں نے مارا، اس بارے میں تمہیں پہلے سے ہی معلوم تھا یا تم پریٹینڈ کر رہے ہو کہ تمہیں نہیں معلوم؟ تو یہ سن کر چوان اپنا رونا رونے لگتا ہے۔ اس نے بزنس میں اتنے فراڈ جو کیے ہوئے تھے، اسی لیے یہ بزنس میں جو بھی پروجیکٹ کرتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آتے ہیں وہ سب زنگ چیک کرتا ہے۔ شینگ کے واپس آنے سے پہلے یہ آرام سے بزنس میں فراڈ پہ فراڈ کیے چلا جا رہا تھا اور اس نے اپنی پلاننگز کر کے رکھی ہوئی تھی، مگر شینگ کے واپس آنے کے بعد اس کی ساری پلاننگز پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اسی لیے یہ وین سے کہتا ہے کہ تم تو میری بہن ہو، تمہیں تو میری فکر کرنی چاہیے کہ وہ لوگ میرے ساتھ کتنا برا کر رہے ہیں اور تم الٹا مجھ پہ شک کر رہے ہو۔ وہ یہ ساری باتیں کر کے اسے ایموشنل کر دیتا ہے۔ دوسری ہی طرف شیے کی طبیعت پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے اور وہ شینگ سے کہتی ہے کہ اب ہم ساتھ رہتے ہیں تو کیوں نہ گھر کے کام بھی آدھے آدھے بانٹ لیں۔ شیے کو کوکنگ کرنا پسند ہوتی مگر برتن دھونا، کچن صاف کرنا، کپڑے دھونا یہ سب اسے پسند نہیں ہوتا، اسی لیے وہ یہ سارا کام شینگ کو دے دیتی ہے اور شینگ بھی سارے کام خوشی خوشی لے لیتا ہے، اف تک نہیں کرتا۔ شی شوق ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم پیدا ہی مجھ سے شادی کرنے کے لیے ہوئے تھے، کیونکہ جن کاموں سے مجھے نفرت ہے وہ سارے کام کرنے کے لیے تم فوراً مان گئے۔ وین کی اچانک سے زنگ کے لیپ ٹاپ پر نظر پڑ جاتی ہے۔ شی پر جو اٹیک ہوا تھا جرمنی میں، زنگ نے اسی کے حوالے سے چیزیں آن کی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس سچویشن کے بارے میں وین کو بھی پتا چل جاتا ہے اور وہ زنگ سے سوالات کرنے لگتی ہے کہ کیا یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ ہی تھا یا کسی کی سازش تھی۔ تو زنگ بتاتا ہے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہی تھا کیونکہ پولیس نے یہ کیس انویسٹیگیٹ کیا ہے۔ دوسری ہی طرف شی شینگ کو اپنا اسٹوڈیو دکھانے کے لیے لے آتی ہے کیونکہ اس نے کبھی اس کا اسٹوڈیو اندر سے نہیں دیکھا ہوتا۔ اپنی ریکارڈنگ کی جگہ دکھانے کے بعد وہ اسے چھت پر لے آتی ہے اور یہاں شینگ شی کو اپنا کریڈٹ کارڈ دے دیتا ہے کہ اب سے میرے پیسوں پر، ساری چیزوں پر تمہارا حق ہے۔ اب اتنے میں ہی وہاں پر شی سے ہیلو ہائی کرنے کے لیے شی کا باس آ جاتا ہے۔ اب اس کی شکل دیکھتے ہی شینگ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور اسے جیلسی ہونے لگتی ہے۔ ابھی وہ کچھ نہیں کر رہا، صرف ہیلو ہائی ہی کر رہا ہے، تب بھی شینگ کو اتنی جیلسی ہو رہی ہے۔ تو سوچو اگر وہ کچھ کر دے تو شینگ نے اس کا کیا حال کرنا ہے۔ شی فوراً شینگ کو سمجھانے لگتی ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہیلو ہائی کرنے کے لیے آتا رہتا ہے، میرے دل میں اس کے لیے ذرا سی بھی فیلنگز نہیں ہے۔ تو شینگ کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ شی سمجھ جاتی ہے کہ وہ جیلس ہو رہا ہے، پھر بھی اس سے سوال کرتی ہے کہ کیا تمہیں برا نہیں لگا اس کا مجھ سے بات؟ تو شینگ سچ کہہ دیتا ہے کہ ہاں مجھے لگا، مگر میں اپنا غصہ خود ہی ہضم کر لوں گا۔ یہ سن کر شی بہت خوش ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب تم جیلس ہوتے ہو، اور وہاں گرینڈ مدر کا بیہیویئر اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شینگ کی اسٹیپ مدر سے اپنے بیہیویئر کے لیے معافی بھی مانگنے لگتی ہے اور اسے سمجھاتی ہیں کہ تمہیں بھی شی کو اپنی بہو قبول کر ہی لینا چاہیے، میری والی غلطیاں نہ دہراؤ۔ دوسری ہی طرف آج کوئی فیسٹیول ہوتا ہے، اسی لیے شی اور شینگ کے گھر آ جاتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد شی پہلی بار اس کی فیملی کے ساتھ لنچ کرتی ہے۔ اب یہاں بے دہانی میں وین وہی بات کھول دیتی ہے کہ زن کا وہ پویم سالو کروانے کے پیچھے کیا ریزن تھا۔ وہ بتا دیتی ہے کہ اپنی فیوچر وائف ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ بات سن کر شی شوق ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پویم تو اس نے سالو کی ہوتی ہے۔ اب شی کو کچھ غلط نہ لگے اسی لیے زنگ کہتا ہے کہ وہ سب میں نے صرف تفریح کے لیے کہا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ وین زیادہ باتیں کھولے، زنگ اسے بہانے سے وہاں سے لے جاتا ہے اور وین کو ڈانٹنے لگتا ہے کہ ہر چیز مذاق نہیں ہوتی، تمہیں یہ بات اس کے سامنے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ زنگ کو بھی اپنی لمٹس پتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ شی یا شینگ میں سے کسی کو بھی یہ پتا چلے کہ وہ شی کو لائک کرتا تھا۔ تو وین بھی سوری کہنے لگتی ہے کیونکہ اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ پویم شی نے سالو کی تھی۔ اب شینگ اپنی فیملی میٹنگز میں بزی ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ رات کو دیر سے روم میں آتا ہے، مگر تب تک شی سو چکی ہوتی ہے، مگر وہ صوفے پر سو رہی ہوتی ہے، اسی لیے شینگ اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لٹانے لگتا ہے، مگر تب تک شی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ شینگ کو اپنے ساتھ سونے کا کہہ رہی ہوتی ہے۔ اب شی نے الارم لگایا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ بھی صبح جلدی اٹھ جائے اور شینگ کی فیملی کے ساتھ لنچ کر سکے، مگر شینگ اسے صبح نہیں اٹھاتا، یہاں تک کہ اس کا الارم بھی آف کر دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ میری فیملی کی وجہ سے اپنی نیند خراب کر کے اٹھے۔
دوسری طرف شینگ گرینڈ ماں کو واپس ان کے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو شی بھی ساتھ چلنے کا کہتی ہے، مگر اسے آج رات کے فیسٹیول کی وجہ سے وین کے ساتھ جانا ہوتا ہے، اسی لیے وہ نہیں جا پاتی اور شینگ سے کہتی ہے کہ تم جلدی واپس آ جانا۔ اب شینگ گرینڈ ماں کو ان کے گھر واپس چھوڑنے کے لیے چلا جاتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو بیڈ نیوز ملتی ہے کہ وین کی طبیعت اب خراب ہو گئی ہے، کہ جلد سے جلد اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کروانا ہوگا، مگر اسے ہارٹ ڈونیٹ کرنے کے لیے یہاں کوئی نہیں مل رہا، اسی لیے زنگ اسے دوسرے شہر لے کر جانے کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ سن کر شینگ کو وین کی ٹینشن ہو جاتی ہے اور وہاں شی اور وین بورڈ میں بیٹھ کر لینٹرن بہانے کے لیے آ جاتے ہیں، مگر وہاں وین کی طبیعت تھوڑی خراب ہونے لگتی ہے، اسی لیے شی واپس جانے کا پلان کرتی ہے، مگر الٹا ہی ہو جاتا ہے۔ جب دونوں کھڑی ہوتی ہیں تو بوٹ کے ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے شی پانی میں گر جاتی ہے۔ شی کو سوئمنگ تو آتی نہیں ہے، اسی لیے وہ پانی میں ڈوب رہی ہوتی ہے اور وہاں اسے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، نہ ہی ان بورڈ والے انکل کو سوئمنگ آتی، اسی لیے اسے بچانے کے لیے وین کو ہی پانی میں کودنا پڑتا ہے، جبکہ اس کی خود کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، مگر وہ شی کو ڈوبتا تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب اتنے میں ہی یہ بات جب شینگ کو پتہ چلتی ہے کہ شی پانی میں گر گئی تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہاں شی بچ تو جاتی ہے مگر ابھی وہ بے ہوش ہوتی ہے۔ زنگ پوچھنے لگتا ہے کہ بورڈ میں اور کون کون موجود تھا، کیونکہ اسے تھوڑا شک ہو رہا، مگر میٹ کہ شی اور وین کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ باقی جو بورڈ چلا رہے تھے وہ تو انکل لن کے ریلیٹو ہیں اور وہاں وین کو بھی بہت تیز بخار چڑھ جاتا ہے، تو یہ بات زنگ شینگ کو پتہ چلنے سے منع کر دیتا ہے کہ ابھی فی الحال اسے وین کے بارے میں نہ بتاؤ، وہ شی کے لیے ویسے ہی پریشان ہے۔ وہاں شینگ سچ میں ہی بہت پریشان ہوتا ہے اور شی کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے اور شی بے ہوش تو ہوتی ہے مگر اسے اپنی پاس لائف کی چیزیں پھر دکھنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ اسے شی دکھائی دینے لگتی ہے۔ وہ شوق ہو جاتی ہے اس کی شکل دیکھ کے۔ اب ایسے ہی رات سے صبح ہو جاتی ہے اور شینگ وہی بیٹھا رہتا ہے شی کے اٹھنے کے انتظار میں، نہ ہی اسے اپنے کھانے کا ہوش ہوتا اور نہ ہی سونے کا، اسی لیے انکل لن اس سے کھانے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر اب تک تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا، تو شینگ کہتا ہے کہ شی نے بھی تو نہیں کھایا، میں کیسے کھا لوں۔ اب انہی باتوں کے دوران شی کو ہوش آ جاتا ہے، یہ دیکھ کر شینگ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی جان میں جان آ جاتی ہے، مگر اس کے دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ شی کے پانی میں گرنے کے پیچھے کسی کی سازش ہی ہے، اور اس کا شک چوان پر جاتا ہے، چوان سے بات کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور یہی ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیے آپ نے ایپیسوڈ کیسی لگی، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ تھینک یو سو مچ۔